محرم الحرام، یہ محرم شریف کے جو دن ہیں، تو محرم شریف کا جو ہی چاند طلوع ہوتا ہے، نیا سال طلوع ہوتا ہے، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک کی قربانی، اولاد کی قربانی میدان کربلا کے اندر، کہ جب یزید نے اسلام کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی، دین کے اندر بدعات کو داخل کیا، دین کے اندر خرافات کو داخل کیا، دین سے سیاست کو جدا کرنے کی کوشش کی، تو دین کے اندر جس وقت اس نے یہ خرافات داخل کرنے کی کوشش کی اور دین کے چہرے کو مسخ کرنا چاہا، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کی آل پاک، آپ کی اولاد میدان کے اندر آئی اور اپنے سروں کی قربانی پیش کی، اپنا خون دیا اور دین اسلام کی حفاظت فرمائی۔ تو وہ ہمیں دن یاد آ جاتے ہیں، ان کی قربانی کے دن ہمیں یاد آتے ہیں۔ تو اس ماہ مقدس کے اندر جتنی ہماری عمر ہے، جو کچھ ہم نے پڑھا ہے، اس کو ایک سائیڈ کے اوپر رکھ دیں۔ ہم نے اپنے گھر کے بزرگوں کو، خواتین کو یہ دیکھا ہے کہ اس پورے مہینے کے اندر، اور بالخصوص یہ جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں، ان 10 دنوں کے اندر وہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی آل پاک کے ارواح مبارکہ کے اوپر درود دیتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکاتے ہیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے کھانا پکا کر تقسیم کرتے ہیں، نیاز دیتے ہیں ان کی، اور ان کا ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر سناتے ہیں اپنے بچوں کو، ان کی قربانی سناتے ہیں اپنے بچوں کو، اور اس قربانی کا جو مقصد ہے، وہ اس قربانی کا مقصد اپنے بچوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ آج جس دور کے اندر میں نے اور آپ نے آنکھیں کھولی ہیں، یہ دور فتنے اور فساد کا دور ہے۔ اس دور کے اندر باتیں بہت زیادہ ہیں، دین کو بیان کرنے والے لوگ بہت زیادہ ہیں، سربراہان جن کو داعیان دین کہا جاتا ہے وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن عمل کرنے والے لوگ بہت تھوڑے رہ گئے۔ عمل بالکل نہ ہونے کے برابر ہے، اور باتیں بہت زیادہ کی جاتی ہیں، بہت زیادہ باتیں کی جاتی ہیں، لیکن عمل نہ ہونے کے برابر ہے۔ بالکل اسی طرح یہ ماہ مقدس بھی جس وقت طلوع ہوتا ہے، نیا سال طلوع ہوتا ہے، تو یہ بحث چھڑ جاتی ہے کہ اس مہینے کے اندر یہ کرنا چاہیے یا یہ نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کے کپڑے پہننے چاہیے، نہیں پہننے چاہیے، کسی شادی نکاح کی رسم کے اندر، منگنی کی رسم کے اندر ہمیں شریک ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو ان لایانی بحثوں کے اندر پڑ جاتے ہیں، اور اصل جو بات ہے عمل کی، اس عمل سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ بھائی جو کام آپ سمجھتے ہیں کہ شریعت اس سے منع کرتی ہے، اس سے آپ رک جائیں۔ ماتم کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، آپ رک جائیں۔ گریبان اپنا توڑنے سے، اپنے رخسار کے اوپر تمانچے مارنے سے، اپنے بالوں کو، اپنے جسم کو زخمی کرنے سے شریعت منع کرتی ہے، آپ رک جائیں، ان باتوں سے آپ رک جائیں۔ لیکن ایصال ثواب تو شریعت کا حکم ہے، ایصال ثواب کی اصل تو قرآن اور سنت کے اندر موجود ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو حکم دیا ہے۔ تو آپ اس طرح کریں نا کہ جو صحیح روایات ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کی شان کے اندر، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے حضور کے گھر والوں کا کیا مقام بیان فرمایا ہے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے اپنے گھر کا کیا مقام بیان فرمائے، اپنی اولاد کے کیا حقوق بیان فرمائیں، آپ ان حقوق کو ادا کریں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل پاک کے جو حقوق ہیں، ان حقوق کو آپ ادا کریں۔ صحیح روایات کی روشنی کے اندر آل مصطفیٰ کا مقام بیان کریں، ان کے فضائل بیان کریں، ان کے شمائل بیان کریں، خود بیان کریں، اپنے بچوں کو گھر کے اندر بٹھائیں، اپنے بچوں کو یہ سنائیں، انہوں نے قربانی کیوں دی تھی، یہ بات اپنے بچوں کو بتائیں، اس قربانی کا مقصد کیا تھا، یہ اپنے بچوں کے ذہنوں کے اندر یہ چیز ٹرانسفر کریں، یہ چیز ان کے دلوں کے اندر بٹھائیں، ان کے دماغ کے اندر بٹھائیں کہ اس قربانی کا مقصد کیا تھا۔ اتنی بڑی قربانی اپنے پورے کا پورا خاندان ذبح کروا دیا، کیوں؟ کسی قسم کی رو رعایت نہ کی اپنی جان کی حفاظت کے لیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر اپنی جان قربان کر دی، کیوں؟ تو یہ مقصد آپ اپنے بچوں کو بتائیں، صحیح روایات پڑھ کے اپنے بچوں کو سنائیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے آپ اہتمام فرمائیں، اپنے گھروں کے اندر، اپنی مساجد کے اندر، مدارس کے اندر، خانقاہوں کے اندر، اور باقی جو آپ کے ادارے ہیں، سرکاری ادارے، ان اداروں کے اندر
ان کے ایصال ثواب کے لیے اہتمام کریں۔ یہ باتیں تو جائز ہیں نا، ان باتوں کا ثبوت تو ہے نا قرآن و سنت کے اندر نا، یہ باتیں تو منع نہیں ہیں نا۔ تو بات اس طرح ہے کہ لوگ باتیں کرتے رہیں اور باتوں کے اندر اپنا وقت ضائع کریں اور عمل کی طرف نہ آئیں، اور اصل جو کام ہے وہ نظروں سے اوجھل ہو جائے، یعنی باتیں اتنی کرتا رہے کہ اصل دین ہی نظروں سے اوجھل ہو جائے اور لوگ فتنے کے اندر، فساد کے اندر پڑ جائیں اور انہیں اصل بات معلوم ہو ہی نہ سکے، تو اس چیز کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے۔ جو چیزیں ناجائز ہیں وہ ناجائز ہیں، ہم 100 دفعہ بیان کر چکے ہیں، اور جو چیزیں جائز ہیں وہ ہمیں کرنی چاہیے۔ اور یہ ماہ مقدس، پھر میں اپنا جملہ دہراتا ہوں، یہ ماہ مقدس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو آل پاک ہیں ان کو یاد کرنے کے دن ہیں، ان کے ایصال ثواب کے دن، ایصال ثواب کرنے کے دن ہیں، اور ان کے فضائل اور حسائل اور ان کا جو مقام ہے صحیح روایات کی روشنی کے اندر ان کے بیان کرنے کے یہ دن ہیں۔ تو باتوں کی بجائے اور لڑنے کی بجائے اور مناظروں کی دعوت دینے کی بجائے اور میڈیا کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں کہ اپنا سر دکھانا اور دوسروں کو پریشان کرنا، اس سے بہتر کیا ہے کہ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں کہ 100 دعوے کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ ایک کام کر دے۔ 100 دعوے بندہ کرے کہ میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ کرنا چاہیے، وہ نہیں، ان 100 باتوں سے بہتر یہ کہ بندہ بالکل خاموش رہے اور ایک کام، عملی کام کر دے، عمل کر کے دکھائیں۔ دین عمل کا نام ہے، دین ایکٹیویٹی کا نام ہے، عمل کا نام ہے، عمل کر کے دکھائیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی نا موجودہ صورتحال۔